بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وما لا ينصرف فیجر بالفتح نحو بافضل منہ الا مع ال نحو بالافضل او بالاضافہ نحو بافضلکم۔ بات ہماری آج جو ہے ممنوع من الصرف کے اعراب میں چلے گی، ٹھیک ہے۔ تو ممنوع من الصرف کا اعراب کیا ہے؟ تو ممنوع من الصرف کا اعراب جو ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے پہلے ہم نے کس کی بحث پڑھی تھی؟ مثنیٰ کی، ہے نا؟ نہیں، مثنیٰ کی نہیں پڑھی تھی، جمع مؤنث سالم کی پڑھی تھی۔ جمع مؤنث سالم میں کیا ہم نے پڑھا تھا؟ جمع مؤنث سالم کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفع میں تو اپنے اصل پر ہے، حالت رفع اور جر میں اپنے اصل پر ہے، ٹھیک ہے۔ بس حالت نصب میں وہ کیا ہے؟ جر کے ساتھ ہے، حالت نصب میں جر کے ساتھ ہے، واضح انشاءاللہ۔ آج اسی کا برعکس اگر اس کو سمجھنا کوئی چاہے تو بہت آسانی سمجھ سکتا ہے کہ ممنوع من الصرف کا اعراب، ٹھیک ہے، جمع مؤنث سالم کے اعراب کے بالکل برعکس ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ وہاں پر کیا تھا جمع مؤنث سالم میں کہ حالت، سنیے گا، وہاں پہ کیا تھا ممنوع من الصرف میں کہ حالت نصب میں جر کے ساتھ تھا، اور یہاں پر کیا ہے؟ حالت جر میں فتح کے ساتھ ہے، بس، اور کوئی تبدیلی نہیں۔ باقی صورتوں میں کیا ہے؟ وہ اپنے اصل پر ہے۔ بس وہاں پہ کیا تھا؟ حالت نصب میں جر کے ساتھ، یہاں حالت جر میں نصب کے ساتھ، واضح انشاءاللہ۔ اور یہ ایک اتنا اہم جملہ ہے کہ اس کو مصنف نے بھی یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی یاد کرنا چاہے تو اس کو اس طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ عکس سے باب سابق ہے یہ، واضح انشاءاللہ۔ اب سنیے، لیکن سب سے پہلی بات جو ممنوع من الصرف میں، البتہ یہ بحث انہوں نے کی نہیں ہے لیکن بہرحال اشارہ کر دینا بہتر ہے، ورنہ مصنف خود کہیں گے کہ اس کی جو تفصیلی بحث ہے وہ انشاءاللہ آخری کتاب میں ہم اس کے بارے میں متعلق بحث کریں گے۔ لیکن ممنوع من الصرف کیا ہے؟ یعنی وہ اسما، ٹھیک ہے، کہ جن میں علل تسعہ میں سے یا تو دو علتیں پائی جائیں یا کوئی ایک ایسی علت پائی جائے کہ جو دو علتوں کے قائم مقام ہو، یہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی حالت، تو اس کا حکم یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ اس کو حالت رفع میں، نہیں، اس کے اصل پہ باقی رہے گا ضمہ کے ساتھ، حالت جر میں جو ہے کیا ہے؟ فتحہ کے ساتھ ہے، اور حالت نصب میں تو بہرحال اپنے حال پر باقی ہے۔ تو حالت رفع و نصب میں اپنے حال پر باقی ہے، بس حالت جر میں اپنے اصل سے نکلا ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو وہ جو نو علتیں ہیں، اگر مثلا نہیں یاد کیا تو یہاں پر کتابوں میں عام طور سے یہ اس شعر کو کوٹ کیا جاتا ہے کسی کو سمجھانے کے لیے، کیا؟ اجمع وزن عادلا النسب معرفہ رکب وزد عجمتاً فالوصف قد کمولا۔ اگر اس شعر کو یاد کر لیں تو آپ کے جو نو ہیں وہ کبھی انشاءاللہ نہیں بھولیں گے۔ ہم نے دیکھیے، ہمیں استاد نے یاد کرایا تھا جب ہم آئے تھے یہاں پہ، آج تک نہیں بھولے ہیں۔ اگر ہم سوئے بھی رہتے ہیں، کوئی اٹھا کے پوچھ لے تو یہ 9 علامتیں، علتیں جو ہیں ہمیں ممنوع من الصرف کی یاد رہتی ہیں، بس وہ شعر پڑھتے ہیں، اجمع وزن عادلا النسب معرفہ رکب وزد عجمتاً فالوصف قد کمولا، واضح انشاءاللہ۔ تو یہ شعر آپ یاد کر لیجئے گا، اس میں سب کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیے، جمع، وزن فعل، عدل، ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ تانیث، معرفہ، مرکب، زیادتی، عجمہ یعنی عجم ہونا، اور جو کیا ہے؟ صفت۔ یہ 9 جو سب پہ ہم نے لکھ بھی دیا نمبر، یہ 9 جو ہیں وہ کیا ہے؟ ممنوع من الصرف ہیں۔ تو ان میں سے کچھ جو ہیں جیسے منتہی الجمع ہے، ٹھیک ہے، یا تانیث حقیقی، یہ کیا ہے؟ یہ ایسے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں؟ جو قائم مقام دو علتوں کے ہوتے ہیں۔ اس کو مصنف نے کوٹ کیا ہے۔ اب سنیے، بہرحال یہ تو ایک مطلب خارج سے بحث تھی آپ کے فائدے کے لیے۔ آج جو بحث ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے، سنیے، کہہ رہے کہ ما لا ینصرف کا اعراب کیا ہے؟ بس انہوں نے یہی ذکر کیا جس طریقے سے وہاں پہ کیا تھا کہ بس اس کا اعراب وہ جو خارج عن الاصل ہے وہ یہی، آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ وہ فیجر بالفتحہ، یہ خارج عن الاصل ہے، کہ حقیقت یہ ہے کہ جر جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہو، مگر یہ اس اصل سے خارج ہے، اور جو ہے کیا؟ کسرہ کے نہیں بلکہ حالت جر میں فتح کے ساتھ ہے، واضح انشاءاللہ۔ بس باقی اپنے حال پر باقی ہے۔ تو یہ کہہ رہے کہ یہ اس کا حکم ہے، کیا؟ کہ یہ حالت جر میں فتح کے ساتھ ہے۔
اچھا، اور اس میں جو بات ابھی گزری بھی کہ ممنوع من الصرف میں ہم نے کہا کہ ممنوع من الصرف کب ہوتا ہے کوئی اسم، کہ اسم ممنوع من الصرف اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس میں دو علتیں پائی جائیں ان دونوں میں سے، یا پھر کوئی ایک علت ہو کہ جو قائم مقام ہو دو علتوں کے. واضح انشاءاللہ. اب جیسے انہوں نے دی، ہم اس میں مثال دیکھ لیتے ہیں. جیسے انہوں نے دی ہے مثال، دیکھیے کہ وما لا، عبارت پڑھ رہا ہوں متن، وما لا ينصرف فیجر بالفتحہ، کہ جو ممنوع من الصرف ہے، جو صرف نہیں ہوتے وہ کیا ہیں، وہ مجرور ہوتے ہیں کس سے، فتح کے ساتھ. اس کی مثال دے رہے ہیں بے افضل منہ. دیکھیے ہونا کیا چاہیے تھا، بے افضل، لیکن کیا ہے، با حرف جر ہے، حرف جر داخل تو مجرور ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا ہے یہ افضلہ کہہ رہے ہیں، بے افضل منہ. تو یہ افضلہ کیا ہے، ممنوع من الصرف ہے، اس لیے اس کو کیا ہے، حرف جر میں فتح کے ساتھ ہے. اب یہاں پر آپ سے سوال ہے کہ افضلہ میں کیوں یہ ممنوع من الصرف ہے، یہ دو علتیں کون سی پائی جاتی ہیں اس میں؟ تو آپ جواب میں کہیں گے کہ افضلہ میں جی اسم ہونا تو نہیں ہے اس میں سے علت. تو یہ افضل ہم لوگ اردو میں نام رکھتے ہیں، یہاں پہ عام طور سے اسکرین ہی یوز کیا جاتا ہے. صفت ہے، صفت ہے یہ مبالغہ، ٹھیک ہے. اور جو ہے کیا ہے آپ کو وہ ہے وزن فعل ہے. واضح انشاءاللہ، افضل و بر وزن افعال. تو یہ بات ہو گئی دو. الا ما، اب سنیے، تو یہ دو حالتیں ہیں، یعنی یہ مثال دے دی. اب کہہ رہے کہ مگر دو صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ممنوع من الصرف جو کیا ہے وہ اپنے اصل پر آئے گا. یعنی کیا مطلب، یعنی جو جر بالکسرہ ولا یجر بالفتح. سن رہے میری بات، یہ اس کو بعد میں لکھ لیجیے گا آپ، پہلے جو ہم بول رہے ہیں اس کو سنیے. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ممنوع من الصرف میں کا اعراب یہ ہے کہ وہ حالت جر میں فتح کے ساتھ ہوگا، مگر دو چیزیں، دو صورتوں میں استثناء. کب کب، کہہ رہے ہیں کہ جب جب اس صیغے پہ، جب اس اسم پہ کیا ہو، الف لام آ جائے. تو حتیٰ کہ وہاں پہ کیا ہو، حتیٰ کہ یہ علتیں پائی جائیں مگر پھر بھی کیا ہوگا، وہ اپنے اصل پر آئے گا. یعنی کیا مطلب، یجر بالکسرہ. واضح انشاءاللہ. ہاں، مثال دے رہے ہیں بالافضل، بالافضل، یہاں پہ شاہد کیا ہے، اب آپ ہمیں شاہد بتائیے تب ہم سمجھیں کہ ابھی آپ شعر سے نہیں نکلے ہیں. بالافضل میں تو کیا ہوا، تو مقصور تو اس میں بھی، افضل میں بھی ہے، بے افضلہ میں بھی مقصور ہے وہ. ہم دیکھیے یہ اس سے تھوڑی منع کر رہے ہیں کہ مقصور نہیں ہوگا، مقصور ہے کہ مجرور نہیں ہوگا، اسے منع نہیں کر رہے. ہاں، اسے تھوڑی کہہ رہے کہ مجرور نہیں ہوگا، مجرور افضلہ بھی ہے مگر کیا ہے، مجرور بالفتح ہے. تو آپ یہ کہیے کہ بھیا یہاں پہ شاہد یہ ہے، یہاں پہ شاہد یہ ہے کہ چونکہ الف لام آ گیا اس کے اوپر، اور ہم نے شرط یہ لگائی کہ الف لام نہیں آنا چاہیے، تو الف لام آ گیا اس وجہ سے یہاں پر کیا ہے، اب یہ بالافضل چونکہ الف لام آ گیا تو یہاں پر اب افضل ہو جائے گا، یعنی یجر بالکسرہ ولا یجر بالفتح. ان شاء اللہ. دوسری بات کیا ہے، او بالاضافہ، یا پھر کہنے کہ اگر مضاف ہو جائے، ٹھیک ہے، تو گرچہ اس میں اندر سے دو صفتیں پائی جائیں، یعنی دو علتیں پائی جائیں، پھر بھی وہ ممنوع من الصرف نہیں ہوگی، یعنی ممنوع من الصرف والا اعراب اس کو نہیں دیں گے. کیوں، دیکھیے اس کی مثال جیسے بے افضلکم. دیکھیے شاہد کیا ہے یہاں پر کہ افضل جو کیا ہے مضاف ہے اور کم مضاف الیہ ہے، اس وجہ سے دیکھیے با حرف جر کے داخل ہوتے ہی افضلہ نہیں کہہ رہے ہیں، افضل کہہ رہے ہیں. واضح انشاءاللہ. یہ بات ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. اب اس کے بعد جو اس میں وہ دو باتیں ہیں، میرے خیال سے اگر اس کو عبارت میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اس میں کیا ہے بھی آپ بتا دیں کہ دو چیزیں ذکر کریں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک علت ہوتی ہے، قائم مقام میں دو علت ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، ابھی بات آئے گی. اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک تو منتہی جموع میں ایسا ہوتا ہے، مساجد و مصابیح، مساجد و مصابیح کیا ہے، منتہی جموع کسے کہتے ہیں، اس کے بعد اس کی کوئی جمع نہ بنائی جا سکے. صحیح ہے، لیکن نہیں، اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، کیسے پہچانیں گے آپ کہ یہ صیغہ مثلا منتہی جموع ہے یا نہیں؟ کیسے،
وزن نہیں ہے وزن ٹوٹ جائے گا. یہ دیکھیے یاد رکھیے گا آپ، یہ منتہی الجموع کے بارے میں بہت اہم بات ہے یہ، ٹھیک ہے، کبھی بھولیے گا نہیں. تو چل ہی نہیں رہا ہے. ٹھیک، کل جمع ثالثھا الف، ٹھیک ہے، وبعدها حرفان او ثلاثہ اوسطها ساکن. واضح؟ دراہم دنانیر. سنیے، یہ منتہی الجموع کی تعریف ہے، ٹھیک ہے. پہچاننے کا طریقہ ہے آپ کو یہ کہ منتہی الجموع کی ہر اس جمع، کل جمعین ثالثھا الف، ہر اس جمع کو کہتے ہیں کہ، ورنہ جمع اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں، ابھی جیسے بات آئے گی، لیکن منتہی الجموع کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ ہر اس جمع کو کہتے ہیں کہ ثالثھا الف. اب اس کو آپ کی ساری نظر جو ہے وہ اس پہ ہونی، دیکھیے میری طرف دیکھیے، آپ کی ساری نظر اس پہ ہونی چاہیے. دراہم اور دنانیر، ہم نے کہا کہ یا مساجد و مسابیح، اور زیادہ قریب ہونے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں مصابیح، عفواً مساجد و مصابیح، ٹھیک ہے. ہر وہ جمع بعد میں لکھ لیجیے گا، سمجھ لیجیے پھر لکھ لیجیے گا، کہہ رہے مٹائیں گے نہیں. کہہ رہے دراہم و دنانیر کی مثال ہے، زیادہ آسان میرے خیال سے. تو کیا کہ دیکھیے اس پہ تعریف صادق آ جائے گی، ٹھیک ہے. کہہ رہے ہر اس جمع کو کہتے ہیں کہ ثالثھا الف، کہ جس کا تیسرا حرف کیا ہو؟ الف ہو. دراہم میں ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تیسرا حرف ہے. وبعدها حرفان، اور اس کے بعد دو حرف ہے، دیکھیے ہم، یعنی ہم کہہ لیجیے، دراہم میں ہم، ہوتا ہے انشاءاللہ. تو یہ تو ایک ہو گیا، ٹھیک ہے. اور ثلاثہ، یا پھر کیا ہو؟ 3 حرف ہو، ٹھیک ہے. یعنی کس کے بعد؟ الف کے بعد. الف کے بعد 2 نہیں بلکہ 3 حرف ہو، لیکن ان 3 میں اوسطھا ساکن، اس کے آخر میں کیا، اس کا بیچ والا جو کیا ہو وہ ساکن ہو. دیکھیے دنانیر میں تیسرا حرف، دیکھیے تطبیق دیکھیے، تیسرا حرف جو کیا ہے دنانیر میں، تیسرا حرف کیا ہے؟ الف ہے. تو یہ کہا ثالثھا الف، صحیح ہے. اور اس کے بعد کیا، یا تو 3 ہو، تو یہاں پہ نون یا را ہے، 3 حرف ہے، لیکن ان میں سے اوسط جو کیا ہے دنانیر، جبکہ تو آخر یا جو کیا ہے ساکن ہے. یہی مثال جو کیا ہے مساجد و مسابیح پہ بھی آئے گی، واضح انشاءاللہ. تو جب اس طریقے کو یہ سے جمع ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منتہی الجموع. منتہی الجموع اس لیے کہ اس کے بعد پھر کوئی انتہا، یعنی اس کے بعد یہ سمجھ لیجیے نہایت ہے، اس کے بعد آپ جمع نہیں بنا سکتے. ورنہ اس کے مقابلے میں بعض جموع ایسے ہیں کہ جن کا آپ جمع بنا سکتے ہیں، جیسے کلب کا اقلب، پھر اقالب. دیکھیے کلب، اس کی مفرد، اس کے جمع ہو گئے کیا؟ اقلب، ٹھیک ہے. اب اقلب کی بھی جمع ہو سکتی ہے اقالب، واضح انشاءاللہ. اچھا بتائیے اقالب کیا ہے؟ اگر یہ تعریف ذہن میں رکھیں گے تو پھر کبھی منتہی الجموع کو نہیں بھولیں گے، ہے نا. دیکھیے اقالب پہ کیا ہے، پھر اب اقالب کی اقالیب جمع جو ہے وہ نہیں بن سکتی. دیکھیے عبارت، الباب الخامس مما خرج عن الاصل. ہمیں کتنے باب پڑھنے ہیں؟ نہیں، یعنی یہ جو اعراب ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو مما خرج عن الاصل ہے، یعنی اس کو دیکھیے، مطلب اصل کو نہ بھولیے آپ. اصل تو ہماری یہ بحث ہوئی تھی کہ بھائی اعراب کی اصل یہ ہے کہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ، جر میں کسرہ کے ساتھ. تو انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ابواب ایسے ہیں کہ جو اس اصل سے خارج ہو جاتے ہیں. تو اصل ہماری بات اس سے چل رہی ہے. تو اس میں جو کتنے ابواب کہے تھے؟ نہیں 4 ہو گئے. ہم کتنے ٹوٹل ہیں؟ 8 جی. کوئی ایک جواب دے. حل من مزید نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ وہ دیکھیے گا، ٹھیک ہے. کہہ رہے الباب الخامس مما خرج عن الاصل، یہ 5واں باب ہے کہ جو اصل سے خارج ہے، ٹھیک ہے.
اور اس کا نام کیا ہے؟ باب مالا ینصرف. ٹھیک ہے، وہ ہوا معافی ہے. ابھی مالا ینصرف سے کہتے ہیں وہ ہوا وہ باب ہے کہ معافی ہے علتان فرعیتان، وہ باب کہ جس میں دو علتیں فرعیہ ہوتی ہیں. دیکھیے اب جب فرعی کا مطلب کیا ہے کہ علتیں اصلیہ نہیں ہوتی. ابھی بتائیں گے کیا مطلب ہے علتان. دیکھیے علتان فرعیتان کا مطلب کیا بھی بتائیں گے. علتان فرعیتان من علل تسع، ان 9 علتوں میں سے 2 فرعی علت ہوں، او واحدتاً او واحدۃ منہا، یا پھر ان 9 علتوں میں سے کوئی ایک علت ہو، تقوم مقامہما، کہ جو قائم مقام ہو کس کے؟ 2 علتوں کے. تو بہرحال ان کو ضرورت مالا ینصرف کو ضرورت ہر حال میں 2 کی ہے، یا تو 2 مل جائیں یا پھر کوئی ایک ایسا ہو کہ جو 2 کی کیا ہو؟ قائم مقام ہو. واضح انشاءاللہ؟ عبارت واضح انشاءاللہ. یہ اب آئیے آگے. فل اول، اول سے مراد کیا ہے؟ کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ مالا ینصرف وہ ہے کہ جس میں یا تو 2 علتیں پائی جائیں یا ایک علت ہو جو قائم مقام 2 علت کو. فل اول یعنی جہاں پر 2 علتیں ہیں، نہیں ایک نہیں 2. دیکھیے کبھی بھی عبارت پڑھیں اور جہاں پر عبارت میں فوراً یہ آئے کہ فل اول والثانی، تو یہاں پر یہ دیکھا جائے کہ ذکر کے اعتبار سے کون سے مطلب کو انہوں نے پہلے ذکر کیا. جو مطلب انہوں نے پہلے ذکر کیا اس سے مراد وہی اول لینا چاہ رہے ہیں. تو یہاں پر ترتیب کے اعتبار سے یہ جو کہا تھا کہ وہ ہوا معافی ہے علتان فرعیتان من علت تسع او واحد منہما، تو یہاں پر پہلے کیا علتان فرعیتان کی بات کی ہے، تو 2 علتوں کی بات ہے. تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں، وہ جو 2 علتیں ہیں جیسے کا فاطمہ تھا بات ان شاء اللہ. فإن فیہ تعریف و تانیث، اس میں فاطمہ جو کیا ہے ممنوع من الصرف ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں علت کیا ہے؟ 9 میں سے ایک جو کیا علم ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری جو کیا ہے؟ تانیث ہے، مؤنث. وہما، آپ سنیے، وہما علتان فرعیتان، آپ سے یہ جو بات کہی تھی علتان فرعیتان، وہما علتان فرعیتان عن التنکیر و تذکیر، اور یہ دونوں علت جو کیا ہے؟ فرعی ہیں. کون سی دونوں؟ ہما، کہاں پلٹائیں گے ضمیر؟ فہما علت وہما علتان فرعیتان، ہما کس میں کہاں پلٹائیں گے؟ تعریف اور جی تعریف و تانیث. یہ جو تعریف و تانیث ہیں یہ 2 فرعی علت ہیں. کس کی؟ تنکیر اور تذکیر کی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اسم میں اصل یہ ہے کہ اسم نکرہ ہو، اسم میں اصل یہ ہے کہ اسم کیا ہو؟ مذکر ہو. لیکن اگر اسم مؤنث ہو رہا ہے یا اسم جو کیا ہے اگر معرفہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ فرع ہے. واضح انشاءاللہ؟ سمجھیں اس بات کو، یاد رکھیے گا. والثانی، تو ہوگی بات علتان فرعیتان کی بات. آپ سنیے، والثانی سے میں کیا نہیں ہے؟ ایک علت ہو کہ جو قائم مقام ہو کس کے؟ 2 علتوں کے. نحو مساجدہ و مصابیح فإنہما جمع. سنیے منتجم کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ مساجد و مصابیح دونوں کیا ہیں؟ جمع ہیں. والجمع فرع من المفرد. اب سن لیجئے کہ جمع بھی جو کیا ہے یہ فرع ہے کس کی؟ مفرد کی. یہ عبارت بہت دقیق ہے، شاید کہ آپ اس کی انتہا نہیں سمجھ پا رہے ہیں، لیکن یہ بہت اہم بات ہے کہ اصل کیا ہے اسم میں اصل یہ ہے کہ مذکر ہو، اسم میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو. معرفہ کیا ہے؟ یہ فرع ہے، مؤنث فرع ہے. اسی طریقے سے مساجد و مصابیح میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جمع ہے اور اسم کی اصل کیا ہے کہ وہ مفرد ہو. واضح انشاءاللہ؟ ایک بات ہمیں جو مطلب تھوڑا غور کرنے کے بعد یہ سمجھ میں آئی کہ وہ اس لیے بھی اصل ہو سکتی ہے کہ دیکھیں کہتے ہیں تانیث، تو تانیث میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے فاطم ہے اس میں جو ہے کہ آپ گولتا لگا دیتے ہیں، یعنی علامت مؤنث جو مؤنث کی علامتیں وہ استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ مؤنث ہو جاتا ہے. تو اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ مذکر جو کیا اصل ہے. یا پھر تعریف میں یہ ہوتا ہے رجل، ٹھیک ہے، آپ اس میں کیا لگتے ہیں؟ الگ سے اضافہ کرتے ہیں کہ اس کا الف لام کا، اور رجل کہہ دیتے ہیں، ہے نا. یا پھر اس میں مفرد اور کی جمع کو جو کہ جمع فرع ہے، مفرد اصل ہے، اسی کے مفرد سے ہی آپ کیا کرتے ہیں؟ جمع کو بناتے ہیں. تو ہو سکتا ہے ایک وجہ یہ رہی ہو کہ یہ دونوں، یہ بقیہ 3 جو کیا اصل کیوں ہوں اور یہ 3 جو کہ اس کی فرق کیوں. بات واضح انشاءاللہ؟ آپ سنیے، وصیغتہما صیغۃ منتہی الجموع، ان دونوں کا صیغہ کس کا؟ مسائل مصابیح کا. یہ کیا ہے؟ یہ صیغہ کیا ہے؟ منتہی الجموع ہے. ومعنى هذه الصيغة أن مفاعل ومفاعيل وقفت الجموع عندهما. اور خود مطلب کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر اس لفظ پر غور کیجئے، منتہی جمع مطلب کیا ہے؟ ایسا جمع کہ جہاں پر سارے کے سارے جمع کیا ہیں؟ آ کر دم توڑ دیں، اس کے اوپر جو کیا کوئی اور جمع نہیں ہو سکتا، انتہا ہو.
اس کا مطلب کیا ہے کہ مفاعل و مفاعل ایسے وزن ہیں کہ وقفت الجموع عندہما، کہ ان پر آ کے جمع جو کیا منتہا ہے، اس سے اوپر کوئی جمع نہیں بن سکتا. وانتہت الیہما فلا تتجاوزہما، اور یہیں پر آ کے جمع جو کیا ہے جتنے جموع ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اس سے متجاوز نہیں ہوتے، اسے تجاوز نہیں کرتے. فلا یجمعان مرتن، یعنی کیا مطلب تجاوز نہیں کرتے، یعنی کیا فلا یجمعان مرتن اخرى، یعنی پھر اس کی جمع نہیں ہوتی، یعنی آپ مساجد کی یا مصابیح کی جمع نہیں بنا سکتے. بخلاف غیرہما من الجموع، بخلاف اس کے مفاعل و مفاعل کے علاوہ جو اور وزن ہیں ان کی وہ بھی جمع ہیں لیکن ان کی آپ جمع بنا سکتے ہیں. فإنہ قد یجمع، اس لیے کہ وہ جمع ہیں لیکن اس جمع کی بھی آپ جمع بنا سکتے ہیں. جیسے مثال دیکھیں، تقول، آپ جیسے کہتے ہیں کلبن کی اصل کیا ہے، کلبن کی جمع کیا ہے، اقلب، واضح انشاءاللہ. فلسن کی افلس، پھر اس کی جمع بنا تو آپ اقلب کی اقالب بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، افلس کی فلوس بنا سکتے ہیں، واضح انشاءاللہ. ولا یجوز فی اقالب ان یجمع بعد، لیکن جب اقالب پہ بات آ گئی تو اقالب جو کیا ہے یہ اس کی جو ہے جمع نہیں ہو سکتی. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اقالب کی جمع کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں، ولا یجوز فی اقالب ان یجمع بعد، اقالب کیسے ہم سمجھے کہ اقالب منتہی الجموع ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں منتہی الجموع نہیں ہے. دلیل کیا ہے کہ اس میں جو بتایا گیا تھا کہ جیسے یعنی آخر میں 3 حرف ہوں اور جو درمیان میں ہوں وہ ساکن ہوں، تو کہاں پہ ہے یہ اقالب؟ جی، یعنی الف کے بعد جو 3 حرف ہوں میں جو اوسط ہو وہ ساکن ہو. تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اقالب میں الف کے بعد 2 ہی حرف ہیں، تو یہ جمع نہیں ہوگی پھر اس. تو یہ منتہی الجموع نہیں ہے. جی نہیں ہے. آپ بتائیے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ پہلی صورت یہ تھی کہ تیسرا حرف جو ہے الف ہو، اس کے بعد 2 حرف آئے گا، تو یہ وہ پہلی والی صورت. تو یہ 2 صورتیں ہیں، اس پہ غور کیجیے، 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ صورت یہ ہے کہ منتہی الجموع کی کہ تیسرا والا حرف الف ہو، یہاں پہ کہا ثالث الف اور بعدها حرف ہیں، اس کے بعد 2 حرف ہو، ایسے ہی ہو گیا ختم. اقالب میں تیسرا حرف الف ہے اور اس کے بعد 2 حرف ہے، لام اور با. پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایک اور صورت ہے کیا کہ تیسرا حرف الف ہو اور اس کے بعد 2 نہیں بلکہ 3 حرف ہوں، لیکن بیچ والا ان تینوں میں سے جو ان تینوں میں سے بیچ والا جو کیا ہو وہ جیسے مساوی میں یا کیا ہے ساکن ہو. واضح انشاءاللہ. تو یہ 2 صورتیں یاد رکھیے گا، ایک صورت منتہی الجموع کی نہیں. واضح انشاءاللہ. یہ بس سوال نہیں ہے، یہ بس سمجھنے کے لیے. اب اس کو انشاءاللہ آپ کو مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا، اب نہیں بولیں گے. واضح. وقضا اعرب و اعارب، اس طریقے سے دیکھیں اعرب جمع ہے عرب کی، ٹھیک ہے، اور اس کی بھی جمع کیا ہے اعارب ہے. فلا یجوز فی اعارب ان یجمع کما یجمع اقلب علی اقالب. واضح انشاءاللہ. پھر اب کیا کہتے ہیں اعارب کی آپ الگ سے جمع نہیں بنا سکتے، کما یجمع اقلب علی اقالب، جیسے آپ اقلب کی اقالب جمع بنا رہے تھے، اس طریقے وہ آصال علی آصال، آصال کی آپ جمع آصائل بنا رہے ہیں. واضح انشاءاللہ. فکأن الجمع قد تکرر فیما، سنیے گا فکأن، یہ دیکھیے گا فکأن، یہ بہت اہم بات ہے، یہ جملہ اس کو بالکل حفظ کر لیجئے. فکأن الجمع قد تکرر فیہما، ہما کے ذمہ کہاں پلٹائیں گے آپ؟ فیہما میں بات وہی ان کی چل رہی. منتہی الجموع کی جو 2 صیغے ہیں مفاعل و مفاعیل، ٹھیک ہے، مساجد و مسابی، کہہ رہے ہیں کہ گویا ہم کہہ رہے ہیں کہ بعض جموع ایسے ہیں کہ جن کی جمع آپ بنا سکتے ہیں، اور منتہی الجموع ہے کہ جس کی جمع آپ نہیں بنا سکتے. تو کیوں نہیں بنا سکتے؟ کہا کہ اس لیے کہ منتہی الجموع میں کیا ہوتا ہے کہ گویا جمع کی تکرار ہو جاتی ہے. فکأن الجمع قد تکرر فیہما، کہ منتہی الجموع میں یعنی وہ جو مفاعل و مفاعل ہیں اس میں کیا جمع کی تکرار ہو جاتی ہے، یعنی اس میں ایک جمع نہیں ہوتا، اس میں کئی طرح کے جمع ہوتے ہیں، کئی طرح کے جمع سے مل کر ایک جمع بنتا ہے. ٹھیک ہے. فنزل لذالک منزلۃ جمعین، اب چونکہ منتہی الجموع میں کئی جمع ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے کیا کہا کہ یہ وہ علت ہے کہ جس میں جو قائم مقام علتین ہے. واضح انشاءاللہ عبارت؟ واضح نہیں ہوا تو پھر سے دہرا دوں. ہاں دیکھیے انہوں نے کیا کہا، ابتدا میں ایک بات کہی تھی، کہا تھا کہ مالا ینصرف کے لیے ضروری ہے کہ اس میں یا تو 9 علتوں میں سے ایک علت ہو، عفواً 2 علت ہو 9 میں سے، یا پھر ایک ہی ہو کہ جو قائم مقام 2 ہو. ٹھیک ہے، کوئی ایک ہو. جیسے مثال کے طور پر آپ کو کوئی سامان اٹھانا ہے تو آپ نے اپنے دوستوں میں سے کہا اس رات میں سے بھائی 2 لڑکے آ جائیں، اٹھانا ہے سامان.
ٹھیک ہے, کہا بھائی سب بزی ہیں نہیں آ سکتے, ایک آ سکتا ہے, تو آپ کیا کہیں گے بھائی تو کسی ایک ایسے کو بھیجو کہ جو تھوڑا طاقتور ہو, یعنی وہ ایک اکیلا آ کے آپ کا جو سامان ہے اٹھا دے وہ. تو یہاں پہ وہی صورت حال ہے, تو یا تو 2 لڑکے آ جائیں یا تو 2 علت آ جائیں ان 9 میں سے, اور اگر سب کے سب بزی ہیں نہیں آ سکتے تو کوئی ایک علت ایسی آئے کہ جو قائم مقام ہو کس کے, 2 کے. تو اب ان 9 میں سے آپ جو ایک آ رہا ہے تو وہ کیا مسئلہ, آپ نے کہا کہ جمع آ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو جمع میں کیا ہے, منتہی الجموع کی صورت میں ایک علت ہے کہ جو قائم مقامی علتین ہے. تو کہا یہ کیسے قائم مقامی علتین ہیں, تو اب سنیے یہ جواب دے رہے ہیں اس کا. تو وہاں پہ لڑکے میں آپ نے کیا کہا تھا کہ چونکہ اس کے اندر بہت زیادہ طاقت پائی, اس کی ایک کے اندر 2 لڑکوں کی طاقت پائی جاتی ہے. تو اس جمع میں بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں منتہی الجموع میں بھی, چونکہ منتہی الجموع ایسا جمع ہوتا ہے کہ جس میں کئی جمع کی تکرار ہوتی ہے. جیسے کیا ہے, پہلے دیکھیے کلبن کی اکلب بنی, اکلب کی اکالب, تو اس اکالب میں 2 جمع ہے, ایک اکلب اور ایک اکالب, آتے ہیں انشاءاللہ, ایک اکلب ایک اکالب. تو یہی اب چونکہ 2 جمع ہے لہٰذا یہ ایک جمع 2 جمع کے قائم مقام ہے, یعنی ایک علت 2 علت کے قائم مقام ہوگی. واضح انشاءاللہ. جب فکان الجمع قد تکرر فیہما, چونکہ جمع جو کیا ہے ان دونوں میں مفاعل و مفاعل میں تکرار ہو جاتی ہے, فنزلا, تو ان دونوں کو نازل و منزلہ کیا گیا کس کے, جمعین کے, 2 جمع کے. کے علاوہ بھی کوئی ایسی ہے کہ جو 2 کے قائم مقام ہے؟ مؤنث سے بھی آ رہی بات, وکذالک, تو اگلی بات, وکذالک صحراء و حبلہ. جی مؤنث یہ وزن الفعل نہیں, یہ دیکھیں تانیث ہے, وکذالک صحراء و حبلہ, ٹھیک ہے, فإن فیہما التانیث, صحراء اور حبلہ مؤنث ہے یہ, کیوں؟ ابھی سوال ہے آپ سے کہ کیسے مؤنث ہیں. یہ کہہ رہے ہیں صحرا اور حبلہ کیا ہے, یہ مؤنث ہیں. کیوں مؤنث ہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ علامت تانیث پڑھیں, علامت تانیث میں کیا ہے, تائے تانیث ہے, الف مقصورہ ہے اور الف ممدودہ ہے. تو ایک میں دیکھیے حبلہ میں الف مقصورہ ہے یعنی موسیٰ والا, اور صحرا میں الف ممدودہ ہے. واضح انشاءاللہ, تو پھر تانیث ہے یہ. فإن فیہما التانیث, اس میں کیا ہے, تانیث ہے. وہو فرع عن التذکر, یہ جملہ وہی ہے جس سے پہلے گزر چکا ہے, اور تانیث کیا ہے, فرع ہے, اصل کیا ہے, مذکر ہونا اس میں, ٹھیک ہے. وہو تانیث لازم, اور یہ ایسے تانیث ہے کہ جو تانیث لازم ہے, ٹھیک ہے. تانیث لازم یعنی کیا مطلب, یعنی اصلی ہے, اصلی ہے یہ, یعنی یہ ہمیشہ جو کیا ہے مؤنث ہوگا, ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب, یعنی آپ اس میں وہ والی صورت نہیں ہے, کون سی والی صورت ہے, طلع الشمس و طلعت الشمس والی, اس میں آپ کہتے ہیں نا دونوں جملہ آپ کا کہنا صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن صحرا میں آپ ایسا نہیں کر سکتے. تو یہ وہ ہوا تانیث لازم, یہ ایسی تانیث ہے کہ جو لازم ہے ہر صورت میں. یہ کیا ہے, یہ مؤنث بھی رہے گی. منزل اللزوم منزل تانیث ثانی, اور چونکہ یہ اس کے اندر جو کہتے ہیں مؤنث ہونا بہت زیادہ شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے, تو اس شدت کو جو کیا ہے 2 مؤنث کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے. ولہٰذا الباب مکان یاتی شرح فی انشاءاللہ تعالیٰ کرے گی. یہ باب اور بھی گفتگو ہے اس باب میں, مزید ہم ذکر نہیں کریں گے انشاءاللہ, بعد میں اس کو ذکر کریں گے, واضح انشاءاللہ. اور بعد میں یہی سب ذکر کریں گے, جو جو 9 علتیں ہیں یہ سب ذکر کریں گے. اب آئیے, وحکمہ, بہت آسان ہے, وحکمہ ان یجر بالفتح نیابۃ عن الکسرہ. حکم یہ ہے کہ بس یہی جہاں پہ خارج ہے اس کو جر, حالت جر میں یہ کیا ہوگا, فتح کے ساتھ ہوگا, کسرے کی نیابت میں. کون, ما لا ینصرف. حملوا جرہ علی نصبہ کما عکسوا ذلک فی باب السابق, ٹھیک ہے. اور اس کے جر کو حمل کیا گیا ہے کس کے اوپر, نصب کے اوپر. جر کو حمل کیا گیا کس پر, نصب پر, ٹھیک ہے. کما عکسوا ذلک فی الباب السابق, جیسا کہ وہاں پہ باب سابق میں کیا کیا تھا کہ نصب کو حمل کر دیا گیا تھا جر کے اوپر. واضح انشاءاللہ. تقول مررت بفاطمۃ, ٹھیک ہے. مررت من مساجدہ مثلا, یا کہیں گے رأیت مصابیح, مررت من صحراء مثلا. واضح انشاءاللہ. تو سب میں دیکھیے آپ کیا کہہ رہے ہیں, سب میں جر ہے, حالت جر میں لیکن کیا ہے, کسرے کے فتح کے ساتھ ہے. ففتحها کما تفتحها, ہاں, فتفتحها کما تفتحها اذا قلت رأیت فاطمۃ. تو کہنے کہ دیکھیے ان صورتوں میں جو کہ حالت جر ہے, سب ساری مثالوں میں
جو ہے صیغہ ہے وہ جر حالت جر میں ہے، مگر سب میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فتح کے ساتھ کہہ رہے ہیں. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ان حالت جر میں باعث ہو گیا فتح پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ آپ حالت نصب میں جب فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں. کما تفتح اذا قلت رأیت فاطمۃ. واضح انشاءاللہ. تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، مررت بفاطمہ اور رأیت فاطمۃ، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دو جملوں میں. یہ دو جملوں میں فرق واضح ہوا تو سمجھیں کہ ہم عبارت واضح ہوئی ہے، ورنہ بس آپ یوں ہی سر ہلا رہے ہیں گویا کہ. دونوں عبارت میں کیا فرق ہے؟ ایک مطلب کہہ رہے ہیں رأیت فاطمۃ، ایک مطلب کہہ رہے ہیں مررت بفاطمۃ. یہ مفعول ہے، تو شاہ حالتیں بولتے ہیں. جی فاطمہ جی یہ مفعول ہے اور مفعول کی بنائیت پر منصوب ہے. تو یہ اصل پہ ہے یا فرع ہے؟ اس کی علامت باب خارج ہے یہ اصل پہ. احسن تم بہترین. اب آپ بتائیے مررت بفاطمۃ. یہ خارج یعنی اصل نہیں ہے. ہاں یعنی یہ حالت جر میں ہے، لیکن حالت جر میں فتح کے ساتھ ہے، وہ نائب انل کسرہ ہے. جی احسن تم، یہی پوچھا تھا. اب انشاءاللہ اب سنیے اب اس کی رأیت فاطمۃ و مساجد و مصابیح قال اللہ تعالیٰ. اور کہہ رہے کہ یہ بات میں یوں مثال نہیں ذکر کروں بلکہ قرآن مجید میں بھی استعمال ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. ٹھیک ہے، دیکھیے گا اگر اس آیت کو مطلب اگر وہ ہوتا تو قرآن میں اٹھا کر دیکھیں آپ تو یہ آیت آگے چلتے چلتے کیا ہے؟ والاسباط ہے. سمجھ رہے ہیں؟ والاسباط ہے، والاسباط آخر میں. مگر یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ محل شاہد کیا ہے کہ ایلا حرف جر داخل ہے اور ابراہیمہ کیا ہے؟ فتح ہے آخر میں اس کے. ایلا ابراہیمہ و ایلا اسماعیل و اسحاق و یعقوب. محل شاہد کیا ہے کہ یہ سب کے سارے اسما جو کیا ہے حالت جر میں فتح کے ساتھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ممنوع من صرف ہیں. کیا ہے علامت اس کی؟ ان اسما کی علم ہے اور وزن کہاں سے؟ اور ایک ابراہیم اجمہ اجمہ ہے، یعنی سب یعنی اجمی نام ہے. ٹھیک ہے حسن تم. وقال اللہ تعالیٰ یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل. یہ جناب کسی واقعے میں ہے، یہ جناب سلیمان کا واقعہ ہے کہ جنات جو ہے ان کے لیے کیا کرتے تھے؟ یعملون له ما یشاء، کہ جو بھی جناب سلیمان چاہتے تھے ان کے لیے جنات بنا دیا کرتے تھے. من محاریب، چاہے مسجدوں کی محراب ہو، وہ تماثیلہ یا کسی چیز کی تمثال یعنی وہ شبیہ ہو، سب بنایا کرتے تھے. اس سے جو کیا ہے آپ، اس سے ہم مجلس وغیرہ جب پڑھتے ہیں تو ہم اس میں استدلال کرتے ہیں کس پر؟ یہ شبیہ جو ہم بناتے ہیں اس کے جواز کے اوپر. بہرحال تو یہ محل شاہد کیا ہے اس میں؟ محاریب و تماثیل. ٹھیک ہے، یہ ممنوع من الصرف ہے اور منتہی الجموع ہے. تماثیل و محاریبہ. واضح انشاءاللہ. وہ یستثنیٰ من ذالک صورتان. دیر ہو گئی ہے، پڑھ لینا اس کو، پڑھ لیتے ہیں میرے خیال سے 2-3 منٹ لگے گا. اور کیا کہتے ہیں؟ ہاں کہہ رہے کہ اب دیکھیے جو حکم تھا نا، کہہ رہے ہیں کہ مالا ینصرف کا اعراب کیا ہے؟ حالت نصب حالت جر میں فتح کے ساتھ. کہہ رہے اس سے کیا ہے وہ اس حکم سے یعنی مستثنیٰ ہے. کیا؟ 2 صورتیں. احداہما ان تدخل علیہ جب ممنوع من الصرف کے اوپر کیا ہو جائے؟ الف لام داخل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کہنے کہ وہ حالت جر میں کسرہ کے ساتھ ہوگا، پھر وہ مالا ینصرف علی اعراب اس کو نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے، جب الف لام داخل ہو جائے. جیسے وثانی، اور دوسرا کیا ہے؟ ان یضاف، جب وہ مضاف واقع ہو جائے. فإنه يجر فيهما بالكسر على النصب، تو جو اس کی اصل اعراب ہے وہی والا، یعنی اعراب بالحرکات ہو جائے گا تینوں صورتوں میں. فالاولی، پہلی والی کی مثال، وانتم عاکفون فی المساجد. واضح انشاءاللہ. اب اس میں سے بتائیے کیا ہے کہنا چاہ رہے ہیں؟ محل شاہد کیا ہے یہاں پر؟ فی المساجد. محل شاہد ہے الف لام. مسجد، دیکھیے مساجد کیا ہے؟ وہ ہے دیکھا جائے تو منتہی الجموع ہے. ٹھیک ہے، تو ہونا تو چاہیے فی مساجدہ کہنا چاہیے تھا، مگر نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ المساجد مسجد کے اوپر کیا ہے؟ مساجد پر الف لام داخل ہو گیا. تو فی المساجد. واضح انشاءاللہ یہ محل شاہد. والثانیۃ نحو فی احسن تقویم. ٹھیک ہے، اس کو احسنہ کہنا چاہیے تھا مگر نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ احسن کیا مضاف ہو گیا ہے، تقویم مضاف الیہ ہے. واضح انشاءاللہ. اب سنیے، بس ابھی یہاں تک بات کمپلیٹ ہو گئی. اب یہاں پہ تھوڑا سا ایک مناقشے والی بات ہو گئی کہ ابن ہشام، ہم بقیہ جو ہے وہ نحوی کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ لوگ جو کیا ہے یہاں پر یہ مثال نہیں دیتے افضل کی. ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے وہ افضل کی مثال دے رہے ہیں. تو بس وہ تھوڑا سا وہ مناقشہ کیا کہ بقیہ جو
کیوں جو دیتے ہیں وہ کیوں دے رہے ہیں، اور ہم نے جو ہے کیا اس سے عدول کیا ہے، مطلب اس کو وہ مثالیں نہیں دی پیش کی، اس کی کیا وجہ ہے، تو بہتر ہے وہ تمثیلی فی الاصل۔ اب دیکھیے اب ایک اور بات کی دلیل ہے جو اب تک ہم کہتے آ رہے ہیں کہ ابن شام جو ہے وہ سواد کہتے ہیں تو اس سے مراد متن لیتے ہیں، اور شین کہتے ہیں تو شرح لیتے ہیں، تو اس کی دلیل ہے کہ اصل مراد لیتے ہیں۔ دیکھیے وہ تمثیلی فی الاصل، کہ متن میں اصل میں جو میں نے مثال دی ہے کس کی، بے قولی بے افضلکم، سمجھ رہے ہیں، ہم نے جو کہا تھا کہ جب مضاف ہو جائے تو مضاف ہو جائے گا تو اس کو کسرہ کے ساتھ کیا ہے، اس کو حالت جر میں کسرہ کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ جو ہم نے بے افضلکم کی مثال دی ہے، اولا من تفصیل بعض بے قولا مررت بے عثماننا، یہ ہماری مثال افضلکم کہنا بہرحال ظاہر سی بات ہے، دیکھیں افضل بہرحال افضل اور عثمان جمع نہیں ہو سکتے، ان شاء اللہ۔ تو کہنے کہ ہماری جو افضل کی مثال ہے یہ زیادہ بہتر ہے کس سے، عثمان کی مثال دینے سے، کہ بعض لوگوں نے کیا کیا، مررت بے عثماننا کی مثال دی ہے، ٹھیک ہے، اور کیا کہا ہے کہ یہ جو کیا ہے حرف جر میں کسرہ کے ساتھ ہے، چونکہ عثمان کی اضافت ہو گئی ہے نا کی طرف، ضمیر کی طرف، ان شاء اللہ۔ اب سنیں ان کی دلیل کیا ہے، کیوں افضل بہتر ہے عثمان سے، فَإِنَّ الْأَعْلَامَ لَا تُضَافُ حَتَّى تُنَكَّرَ، یہ قاعدہ ہے گویا کہ اعلام یعنی جو اسماء ہوتے ہیں اسی وقت جو کیا ہے مضاف ہوتے ہیں کہ جب وہ کیا ہوتے ہیں، نکرہ ہو جاتے ہیں، یعنی کیا مطلب، پھر وہ اپنی علمیت پر یعنی اس علم جو کیا معرفہ ہوتا ہے تو اس سے معرفہ کی صفت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ نکرہ ہو جاتا ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو کہنے کہ جب اعلام کی اضافت ہو تو وہ معرفہ نہیں رہتا بلکہ نکرہ ہو جاتا ہے، تو کہنے فَإِنَّ الْأَعْلَامَ لَا تُضَافُ حَتَّى تُنَكَّرَ، یہ بات واضح ہو گئی، ہاں۔ فَإِذَا صَارَ نَحْوُ عثمان نَكِرَ، اب سنیے، اب چونکہ یہاں پر عثماننا میں کیا ہوا ہے، عثمان کی اضافت ہوئی ہے نا کی طرف، تو اب ہم نے کیا کہا کہ جب اضافت ہو اسما کی تو کیا ہوتا ہے، وہ نکرہ ہو جاتا ہے، تو گیا کہ وہاں معرفہ نہیں ہے عثمان، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا صَارَ نَحْوُ عثمان نَكِرَ، جب عثمان نکرہ ہو گیا تو کیا ہوا، زَالَ مِنْهُ أَحَدُ السَّبَبَيْنِ الْمَانِعَيْنِ لَهُ مِنَ الصَّرْفِ، تو جو ممنوع من الصرف کی دو صفتیں تھیں، ٹھیک ہے، ایک علمیت اور ایک جو کیا ہے اجمع ہونا مثلا، ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا، ان میں سے ایک صفت جو کیا ختم ہو گئی، اور وہ کیا، وہ العلمیہ، علمیت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، چونکہ معرفہ نہیں رہا، فدخل فی باب ما لا ینصرف، اب یہاں پہ کیا کس باب میں داخل ہو گیا، فی باب ما ینصرف، یہ ان باب میں داخل ہو گیا جو باب ینصرف ہے، باب ما لا ینصرف نہیں ہے، اور ہماری مثال کس میں ہے، ہم باب ما لا ینصرف پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں تو مصنف ابن شام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی مثال کی دیجیے آپ کہ جہاں پر الف لام داخل بھی ہو جائے، اضافت ہو بھی جائے، اور وہ دو سبب اپنے حال پر، دو علت اپنے حال پر باقی بھی ہوں، یہاں تو دو علت ختم ہو گئی، ایک علت ختم ہو گئی، ایک اپنے حال پر باقی ہے، واضح انشاءاللہ۔ ولیس الکلام فی، اور ہمارا کلام، ہماری گفتگو کیا ہے، باب ما ینصرف میں ہے، باب ما لا ینصرف میں ہے، باب ما لا ینصرف میں ہے، اور عثمان کی اضافت سے یہ کیا ہے، ما لا ینصرف کے باب سے یہ ہٹ جانا ہے، تو وہ کیا ہے، آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ محل کلام سے خارج ہو کر گفتگو کر رہے ہیں، محل نزاع سے ہٹ جا رہے ہیں۔ بخلاف افضل فإن معنیہ من الصرف، اس لیے کہ جب کہ ہم نے جو افضل کہا ہے یہ کیا، یہ معنی من الصرف ہے، اور معنی من الصرف کیا ہے، صفت ہے اور وزن فعل، وہما موجودان فیہ اضفت ام لم تضفہ، اور یہ دونوں کیا اپنے حال پر باقی ہیں، چاہے آپ اس کی اضافت کریں یا اضافت نہ کریں، یعنی اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، واضح انشاءاللہ۔ اس لیے ہم نے کہا کہ افضل کہنا زیادہ بہتر ہے کہ آپ کیا کریں، عثمان کہیے، واضح انشاءاللہ۔ وَكَذَلِكَ تَمْثِيلِ بِالْأَفْضَلِ أَوْلَى مِنْ تَمْثِيلِ بَعْضٍ بِقَوْلِهِ، ہاں کہ اس طریقے سے ہم نے جو بالافضل کہا ہے کہ الف لام داخل ہو جائے تو بھی حالت جر میں کسرہ کے ساتھ ہوگا، وہاں پہ مثال لوگوں نے کیا دی ہے، نحویوں نے یہ شعر کی مثال دی ہے، تو کہ یہ شعر نہ دے کے ہم نے کیا کہا یہاں پر الافضل کہہ دیا ہے، تو کہ یہ بھی ہمارے بہتر ہے ہمارا کہنا، کیوں، اس لیے سنیے گا یہاں پہ پہلے عبارت وہ پڑھ لیں کہ انہوں نے کیا کہا، جن لوگوں نے شعر سے مثال دی وہ کیا ہے، رأیت الولید بن الیزید مبارکہ، ٹھیک ہے، یہ محل شاہد بن کے بعد جو الیزید ہے، الیزید کے اوپر الف لام داخل ہونا، ٹھیک ہے، اس میں شاہد ہے لأنہ، اس میں دو احتمال پایا جاتا ہے، لأنہ یحتمل ان یکون قدر فی یزید الشیاء، اس لیے کہ یہاں پر ایک احتمال تو یہ پایا جاتا ہے کہ شاعر نے یزید میں کیا کیا، پہلے شیعہ کو رکھا کہ یزید نکرہ ہے، ٹھیک، یعنی کیا، یعنی ہم نے کیا ہے، بن یزید کو مبارک پایا، ابھی یہ بن یزید کون ہے، کہہ رہے کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو پہلے اس نے شیعہ دیکھا، عموم دیکھا، اور اس کے بعد تو جب عموم دیکھا تو نکرہ ہو گیا، کوئی بھی بن یزید کیا ہے، مبارک ہے اس کے نزدیک گویا کہ، اس کے بعد ثم ادخل علیہ الف لام للتعریف، پھر اس کے بعد کیا کیا، اس پر الف لام داخل کر دیا، اب کہا بن الیزید، الف لام یزید پہ داخل کر دیا، یعنی کیا مطلب، یعنی شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ ہمارے نزدیک ہر ابن یزید جو ہے کیا ہے وہ مبارک نہیں ہے، بلکہ ایک خاص ابن یزید ہے،
ٹھیک ہے، کہ جو کیا ہے مبارک ہے، شاعر کے مبارک وہ. فَعَلَىٰ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا وَزْنُ الْفِعْلِ خَاصَّةً، تو اس بنا پر کیا ہو گیا، اس میں صرف کیا ہے ایک کیا علمیت ختم ہو گئی، چونکہ نکرہ ہو گیا تو علمیت نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. تو اس میں کیا ہے بس ایک علت پائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے فعل کے وزن پر ہونا. تو ایک احتمال یہ ہے وہ یحتمل ان یکون باقیا علی علمیتہ، اور ایک احتمال یہ پایا جاتا ہے. اچھا یہ جب یہ صورتحال ہے نا پہلے یہاں خاصہ تک، تو یہ کیا ہے، یہ جو کیا ہے مثال نہیں ہوگی اس کی، یہ مثال بالافضلی کی نہیں ہوگی، یعنی مضاف یعنی وہ الف لام داخل ہو گیا تو یہ افضلی کی مثال نہیں ہوگی، یعنی الف لام داخل ہو گیا تو یہ مالا ینصرف کی مثال نہیں ہوگی، یہاں پہ ہوگی. وہ یحتمل، ایک احتمال تو یہ تھا کہ کیا ہے پہلے اس کو کیا سمجھا کہ یزید کو عام سمجھا، پھر اس پر الف لام داخل کر دیا تو الیزید پڑھ دیا. دوسرا احتمال یہ ہے کہ ان یکون باقیا علی علمیتہ، کہ وہ اپنے علمیت پر باقی رہے. وَال زائدۃ فیہ، اور الف لام جو کیا ہے اس کے اندر الیزید میں، یہ الف لام جو کیا ہے تعریف والا نہ ہو بلکہ یہ زائدہ ہو. کما زعم من مثلا، جس نے مثال دی ہے اس نے یہی سمجھا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ان الحسین مصباح الہدیٰ، تو ہم کیا کہتے ہیں ان الحسین میں الف لام کیا ہے، یہ للزینہ ہے، سمجھ رہے ہیں، یعنی ان الحسین یہ نہیں کہ جو بھی حسین ہے وہ مصباح ہدیٰ نہیں، بلکہ کیا ہے لزینت ہے. تو اس طریقے سے کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر، کہہ رہے ہیں کہ الیزید سے مراد کیا ہے یہاں پر کہ الف لام زائدہ ہو، ٹھیک ہے، اور علمیت پر. تو پھر اس میں دو علت پائی جائیں گی، ایک علمیت اور ایک وہ صفت ہونا، تو پھر وہ کیا ہوگا ممنوع من الصرف ہو جائے گا. بہرحال تھوڑی سی بات یہ جو وقت بھی زیادہ ہو گیا شاید اس لیے بھی نہ سمجھ میں آ رہی ہو بات. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل مختصر وقت میں 2-3 منٹ میں اس کو دوبارہ تکرار کر دیں گے.